سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے صوبہ والے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ملک والے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی اور ہے۔ تو آپ سے ہماری گزارش ہے میرے بھائیوں، آپ یہ نہ تصور کریں کوئی مدرسے والے آ جائیں، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، یہ نہ سوچیں کہ آپ ان کو مال دے کر کے، زکوٰۃ کا مال دے کر کے احسان کریں، نہیں، کبھی نہیں، بلکہ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے۔ Noori Ramzan is presented to you by Titus Footwear. Faiz Ahmed Khan, Councillor Ward number 66. Azhar Iqbal, President Ward number 61, Trinamool Youth Congress. Hazrat Maulana Roshan Jameer Noori. Al-Haj Muhammad Jamaluddin, Founder, Premier Global School, Sonarpur. Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward number 43. General Secretary West Bengal TMC Minority Cell. Shabbir Ali Warsi, Chairman All Bengal Imam Muazzin Association and Charitable Trust. Haji Barkat Ali, BTC, President Mithilanchal Welfare Society. Sana Ahmed, Councillor Ward number 62, Boro 6 Chairperson. Haider Ali Khan, Social Activist, Ward number 108, Gulshan Colony. Sophia Khan, Social Activist and Founder, Sufi Humanity Foundation. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. Muhammad Hannan, Social Activist, Topsia. Muhammad Araf, Social Activist. Dilwar Thunder, MD, BM Ekta Industries. Shahraz Collections. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. معزز السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو ختم کر کے ہم لوگ دوسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں، اور دوسرے عشرے میں بھی 6 دن ہم لوگوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو ابھی جناب حافظ وقاری عمار عمر تلاوت کلام پاک کیے سورہ فاتحہ سے۔ تو تمام ناظرین سامعین کو سب سے پہلے تو میں حالات بنگال لیسٹ آف انڈیا کی طرف سے اس مغفرت والے عشرے کا مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو لوگ 15 روزہ رکھے آج 16 میں دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر منائیں کہ آپ جو ہیں الحمدللہ 16ویں رمضان کو بھی روزہ رکھ کر کے افطار کیے، 17ویں رمضان میں بھی روزہ رکھ کر کے افطار کیے۔ بہت لوگ جو 16 کو تھے 17 میں نہیں، جو 15 کو تھے وہ 16 میں نہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں چونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی ہے، کیا ہے
اگر اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو مہینوں لگ جائے، لیکن اس میں پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ 4 باتیں ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حمد و ثنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ کے صفت کو بیان ہوا۔ ہر عالم کا وہ مالک بھی ہے، اور الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ کا بھی مالک وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، یہ صفت ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، ان کا نہیں جو راستے سے گم ہو گئے ہوں، جن پر غضب ہوا ہو۔ چونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت 4 باتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ہم یہ مغفرت والے عشرے کی طرف۔ چونکہ ہم لوگ رحمت اور برکت والا عشرہ کے بعد مغفرت، اس عشرے میں روزانہ، 1-2 نہیں، روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ جانے کتنے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تمام ناظرین سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ نور رمضان جو ایک پروگرام روزانہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے، حالات بنگال نیوز تک انڈیا کا اور اس کے CEO جناب اشفاق احمد صاحب کا، کہ ہمارے بھائی جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ ان کا پورا قبول ہو، بے شک، آمین۔ ان کا روزہ پورا قبول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا روزہ رکھنا صرف بھوکا رہ جانا ثابت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کولکاتہ کے الگ الگ علاقے سے، الگ الگ محلے سے، الگ الگ ائمہ حضرات آ کر کے آپ تک نور رمضان کے ذریعے ماہ رمضان کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھیں تو ایسا نہ ہو کہ سحری کریں اور آپ سو جائیں، بے شک، بلکہ سحری کا مقصد یہ ہے کہ سحری کریں، یہ برکت، آپ کے روزے میں برکت ہے، بے شک، اور سحری آپ کو 11 مہینہ کے لیے تہجد کے وقت اٹھانا مقصد ہے، اسی لیے سحری میں اٹھنا ہے، عادت لگ جائے آپ کا، اور پھر فجر کی اذان ہو تو نماز فجر پڑھ کے آپ آرام فرمائیں۔ بے شک، پھر جب آپ بیدار ہو اپنے کام پہ جائیں، پھر ایسا نہ ہو کہ ظہر میں کاروبار میں لگ کر کے ظہر فوت ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھیں، پھر اپنے کاروبار میں لگے رہیں، پھر جب عصر کی اذان ہو تو عصر کی نماز پڑھیں، پھر ایسا نہ ہو کہ افطار میں اس طرح پیوست ہو جائیں، لگ جائیں کہ افطار کریں اور ڈھیر ہو جائیں چائے پی کر کے مغرب کی نماز چھوٹ جائے، نہیں، افطار مختصر میں کریں اور پھر مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کے بعد پھر جو میسر ہے اسے کھائیں، پھر تھوڑا دن آرام کر لیں، پھر نماز عشاء پڑھیں اور نماز تراویح ادا کریں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب چلن پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی ہماری تراویح ختم ہو گئی، کوئی بولتے ہیں 5 دن، کوئی بولتے ہیں 10 دن، کوئی بولتے ہیں 15 دن، کوئی بولتے ہیں 20 دن، کوئی بولتے ہیں 25 دن۔ تراویح ختم تو اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ عید کی چاند نظر نہ آ جائے۔ بے شک، آپ کو روزانہ نماز تراویح ادا کرنا ہے۔ ہاں، ختم قرآن 5 دن میں اپنے سہولت کے لیے سن لیجئے، اس میں برکت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ختم قرآن کے بعد آپ نماز تراویح چھوڑ دیں، بلکہ نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح روزانہ ہو سکے تو جماعت کے ساتھ، نہ ہو تو آپ بہت زیادہ مصروف ہیں تو آپ اپنے گھر جب پہنچے، محترمہ آپ کے لیے کھانا لگائیں، اس سے پہلے وضو کر کے نماز عشاء پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ کھانے پہ بیٹھ جائیں، تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا روزہ بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی، اور ساتھ میں جو آپ نماز پڑھے، افطار میں نہ جانے کیا کیا اناپ شراب کھا لیے تھے، نماز پڑھنے سے وہ تمام کھانا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے
کہاں چلا جائے گا سمجھ بھی نہیں آئے گا. بے شک. یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں کہ لوگ افطار کے وقت عام دنوں اتنا کچھ کھا لیں تو طبیعت خراب ہو جائے, لیکن روزہ رکھ کے جب لوگ اس طرح انتظام کر دیتے ہیں کہ ولیمہ بھی فیل ہے. اتنا بھی انتظام نہیں ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ افطار سے آپ شکم شیر ہو جائیں. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کھا کھا کر کے شکم شیر ہو جائیں, گلے تک چلا جائے تاکہ نماز میں. تو میری یہ گزارش ہے, التجا ہے یہ نور رمضان کے بینر سے, اس پروگرام سے, کہ آپ جو ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز ساتھ میں ہر نماز کے بعد زیادہ نہ صحیح ایک وقت تلاوت کلام پاک ہو جائے. ایک وقت روزانہ اگر تلاوت کلام پاک ہو جائے تو آپ کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوگی, روح زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, دل دماغ میں تازگی نظر آئے گی. اور قرآن کے تلاوت سے آپ کے روح میں بھی تازگی, جسم میں بھی تازگی, گھر میں بھی برکت, چہرے میں بھی رونق. نہ جانے اتنی ساری برکتیں ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا, لیلۃ القدر میں ہوا. تو اس ماہ مبارک میں جب اس قرآن کا نزول ہوا تو کیوں نہ تلاوت کلام پاک کریں. بے شک. ایک دوسرا جو بہت اہم مسئلہ ہے, جو بہت اہم پیغام ہے ہمارے ملک بھارت کے لوگ کو یہ میسج ہے, اور ہمارے تمام جو خوشحال مسلمان ہیں ان کے لیے پیغام ہے, جن کو اللہ نے بے پناہ نوازا ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زکوٰۃ دینے والوں سے زیادہ, زکوٰۃ لینے والوں سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے اکثر اپنا ہی زکوٰۃ کھا رہے ہیں. آپ بولیں گے مولانا روشن ضمیر پگلا گیا, لیکن سچ بول رہا ہوں میں. اگر پورے ملک کے لوگ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کو دے, اوپر نہیں نیچے نہیں, باپ نہیں دادا نہیں پردادا نہیں, بیٹا نہیں پوتا نہیں پرپوتا نہیں, بھائی بہن بہنوئی ادھر جا سکتا ہے, تو آپ کے خاندان میں کوئی غریب نہیں رہے گا, سب انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائیں گے. تو میں خاص طور سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے فضل و کرم سے جو تجھے دیا اس کا تم شکر بھی بجا لاؤ, اور اس مال کو میری راہ میں خرچ کرو, اتنا خرچ کرو کہ ہم تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کر دیں. اب آپ بولیں گے روشن ضمیر کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو, جس کنواں سے پانی نہ نکلے وہ کنواں کا پانی رکے بدبودار ہو جاتا ہے. اسی طرح مال اگر کسی کے پاس ہے اور زکوٰۃ نہ نکلے تو رکھے وہ مال بھی بدبودار ہو جاتا ہے. تو تمام ہمارے اہل ثروت حضرات سے, اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں, بلکہ آپ کے اوپر مال اتنا ہو جائے کہ صاحب استطاعت ہو جائے تو اس پر سال لگنے سے زکوٰۃ نکالنا ہے. اس ماہ مبارک میں اس لیے گزارش کرتے ہیں, اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ اگر نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے کا بھی ثواب, جو مستحق ہیں وہ لے کر کے اس ماہ مبارک میں اپنے گھر میں اچھا کھانا کھا سکیں, اچھا کپڑا پہن سکیں, اچھا کاروبار کر سکیں, تاکہ ان کے بچے بھی عید کے دن یہ نہ سوچیں مولا 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 فلاں بھائی اتنا اچھا کپڑا پہنا ہے, فلاں بہن اتنا اچھا کپڑا پہنی ہے, لیکن میری بہن کے جسم میں پرانا اور میلا کچیلا کپڑا ہے, میرے جسم میں پرانا اور پھڑا پٹا کپڑا ہے. تو ان کے گھر میں بھی خوشی آ جائے نئے کپڑے سے, نئے جو ہے جوتے سے, نئے جو ہے ٹوپی سے, نئے جانماز سے, نئے چادر سے. جیسے آپ اپنے گھر میں ہر کچھ نیا نیا لاتے ہیں اپنے لیے, اپنے بیوی کے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنے ماں کے لیے, اسی طریقے سے ایک یتیم, ایک غریب, ایک مسکین جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان لینا, جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے, دونوں میں اگر تال میل ہو جائے تو غربتی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو تمام بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے محلے والے ہیں, آپ کے شہر والے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے صوبہ والے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے ملک والے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی اور ہے. تو آپ سے ہماری گزارش ہے میرے بھائیوں, آپ یہ نہ تصور کریں کوئی مدرسے والے آ جائیں, کوئی ضرورت مند آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی بیوہ آ جائے, یہ نہ سوچیں کہ آپ ان کو مال دے کر کے, زکوٰۃ کا مال دے کر کے احسان کریں. نہیں, کبھی نہیں, بلکہ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے.
लेने वाला आप पर एहसान कर रहा है कि जलते हुए धूप में आपके ऑफिस को आता है, जलते हुए धूप में आपके घर को आता है, जलते हुए धूप में आपके दुकान को आता है और आकर के खड़ा होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप कोशिश ये करें कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप मुस्तहक हैं, आप अगर इस साहिब इस्तिताअत हैं, तो उन्हें प्यार से सलाम करें। अगर वो सलाम करें तो जवाब दें, और जो हो सके आपसे 100, 50, 500, 1000, 5000 जो भी देना दे दिए। अगर नहीं तो उनको प्यार से बोलिए अस्सलाम वालेकुम। आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि मैं आइंदा ज़कात देने वाला बन जाऊं। उन्हें धुतकारे नहीं, उन्हें नीची नजर से ना देखें, ये ना सोचें कि आज वो हाथ ऐसे किया है, आपका हाथ ऐसे है। अगर आप उसे मांगने वालों को, जरूरतमंदों को नीची निगाह से देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपने फजल से आपको नवाजा है। माल हो या शोहरत हो या ताकत हो या ओहदा हो या बेहतरीन कोई जो है कामयाबी हो, ये सब अल्लाह के जानिब से, अल्लाह के फजल से। तो आपके अगर कलम में अल्लाह ने ताकत दी है तो कलम के जरिए किसी की मदद कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको ओहदे के जरिए ताकत दिया है तो आप ओहदे के जरिए से किसी को बोलकर किसी का भला कराइए। और माल का ज़कात हिसाब करके पूरा पूरा निकालिए। जब आप पूरा निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन कामिल है, आप भी यकीन कामिल पैदा करें कि अगर आप इस साल 1 लाख के मालिक हैं, उसका 2500 निकाल दीजिएगा। हमें यकीन है कि आइंदा साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5 लाख का मालिक बना देगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल। एक दाना अगर अल्लाह के राह में कोई मोहब्बत से खर्च करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका मिसाल कुरान में इरशाद फरमाया कि वो एक गंदम के पेड़ के मानंदे कि उसे अंदर डाल दिया जाए और वो जमीन में से निकले और उसमें 7 बाल हो, एक एक बाल में 100 दाने हो। गोया कि एक दाना का बदला 10 नहीं बल्कि 700 गुना हो गया। और ये माह मुबारक में एक का बदला 70 है। अब वो 700 को अगर 70 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा। इसलिए उलमाए किराम और मुरब्बी हजरात कहते हैं कि इस माह मुबारक में आप अपने ज़कात का माल हिसाब करके निकाल दें। ये कोई जरूरी नहीं किसी ज़कात निकाले। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो कोशिश ये करें यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों को अपने ज़ाती माल से भी दे, अपने ज़ाती माल से भी दे। मदरसे को भी अपने ज़ाती माल से दे, यतीमों को भी अपने ज़ाती माल से दे, गरीबों को भी अपने ज़ाती माल से दे। आपके भाई बहनों या अगर रिश्तेदार में कोई गरीब है उन्हें अपने ज़ाती माल से दे, अल्लाह ताला और भी बरकत अता फरमाएगा। साथ ही साथ एक जाते जाते पैगाम देते चलूं मेरे भाइयों बुजुर्गों, ज़कात का मामला बड़ा अजीब है। कोशिश ये करें कि आम जो 10-20 रुपया आप देते हैं उसे ज़कात में काउंट न करें, उसे ज़कात में काउंट न करें, उसे ज़कात में हिसाब न करें। 10-20 रुपया ऐसे ही माल का सदका, जान का सदका, घर का सदका, औलाद का सदका ये नियत करके दे दें। उसमें नफली भी है, उसमें जो है वाजिब सदका भी है, लेकिन नियत करके दें। बेहतर ये नफली सदका दें, वाजिब सदका का जो मुस्तहिक है उसे दें। और जो ज़कात है पूरे तौर से कोशिश ये करें कि अपने माल के ज़कात को कोई ऐसे बंदों को दें कि वो आइंदा साल ज़कात निकालने वाला बन जाए। आइंदा साल ज़कात निकालने वाला, ज़कात देने वाला। खा वो 10,000 का मालिक हो जाएगा तो 250 रुपया निकालेगा, 20,000 का मालिक हो जाएगा 500 रुपया निकालेगा, 40,000 का मालिक हो जाएगा 1,000 रुपया निकालेगा, 60,000 का मालिक हो जाएगा 1,500 रुपया निकालेगा, 1 लाख रुपए का मालिक हुआ तो 2,500 निकालेगा। और इंशाअल्लाह जब आप मोहब्बत से एक आदमी को दे करके रोजगार फराहम करेंगे, खुद कफील बनाएंगे, तो अल्लाह ताला उस बंदे के दुआओं की बरकत से, उनके औलाद के दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला आपको और भी खुशहाल बनाता हुआ नजर आएगा। और वो बंदा भी मेहनत करेगा तो खुशहाल बनता हुआ नजर आएगा। ज़कात का निज़ाम ही इसीलिए आया कि बैलेंस किया जाए, गुर्बती को ख़त्म की जाए और लोग बैलेंस में आए। लेकिन आज का मामला ऐसा है, गरीब जो है गरीब ही है और अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं। तो आप हजरात से हमारी गुजारिश है कि अपने माल का ज़कात हिसाब करके निकालें और गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों तक पहुँचाएं। दूसरी बात, जाते जाते इफ्तार क्या होता है कि इफ्तार के वक्त में उमूमन क्या होता है, इफ्तार के वक्त में उमूमन लोग जो है बात में, इधर उधर की गुफ्तगू में, दावती इफ्तार जगह जगह होता है, कभी कभी जाना आना होता है, लोग बातों में वक्त को ज़ाय कर देते। नहीं भाइयों, नहीं भाइयों, नहीं भाइयों,
कम से कम हाथ उठाएं, दुआ करें, मौला 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 तेरे करम से रोज़ा रखा है, इसे कबूल फरमा ले, जो गलती है उसे माफ़ फरमा दे, सही करने का तौफीक अता फरमा, और इबादतों को, रियाजतों को, औलाद के लिए, अपने लिए, सेहत के लिए, बीवी बच्चों के लिए, रिश्तेदार के लिए, मोहल्ले के लिए, सब के लिए उस वक्त दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरमाता है, हम तो माइल हैं बकरम, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल हैं बकरम, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह ताला तो हमें नवाजने तैयार है, बंदा लेने तैयार नहीं है, बंदा लेने तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपसे हमारी गुजारिश है कि हालात बंगाल न्यूज़ टेक के लिए भी दुआ करें, तमाम उलमा के लिए भी दुआ करें, तमाम हमारे भाइयों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबा के लिए, हमारे शहर कोलकाता के लिए दुआ करें, और जो बातें हुई, उसमें जो गलती हुई उसे माफ़ फरमाएं, अगर आपका दिल दुखा तो भी माफ़ फरमाएं, जो बातें सही लगी उस पर अमल करें और इसे लोगों में आम करें, इसलिए कि आज ऐसा मामला है जो हिसाब करके नहीं निकाला ज़कात, गोया कि वो खुद ज़कात खा रहा है। आप क्यों बोलते हैं कि गरीब ज़कात लेने आता है? आप नहीं निकाले मतलब आप खा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने माल का ज़कात हिसाब करके निकालें, हिसाब करके निकालें, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाएगा। यही आपसे पैगाम है। और इफ्तार में जो चीज़ हम बैठे होते हैं नहीं खाते हैं, बल्कि वहाँ पे सेब भी है, अंगूर भी है, बेदाना भी है, पपीता भी है, छाना हुआ सामान भी है, वो सब खाना हलाल है, लेकिन अजान नहीं हुई तो खा नहीं सकते, अजान नहीं हुई खा नहीं सकते। जब अजान हो गई फिर वो हमारे लिए हलाल है। तो पता क्या चला कि रोज़े की हालत में जो चीज़ हलाल चीज़ हमारे लिए खाना इजाज़त नहीं, तो आम दिनों में जो हराम चीज़ें वो खाना इजाज़त कैसे होगा? तो आप हराम चीज़ों से हमेशा बचना है, आम दिनों में भी बचना है, माह मुबारक में भी बचना है, अकेले में भी बचना है, और अंधेरे रात में भी बचना है, दिन की उजाले में भी बचना है, और नूर रमज़ान के पैगाम को सुनना है और लोगों में शेयर भी करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।